اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. درود پڑھیں محمد علیہ. حضرات سامعین، سادات ہو گئے سادات، دین اور معرفت امام کے موضوع پر آج ہی ہماری چوتھی نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو. اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ تمہیں خدا کے راستے سے الگ کر دیں گے، اور یہی میرا امر ہے، یہی میری وصیت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. آج کی تقریر میں شروع کرتا ہوں ان الفاظوں کے ساتھ. میں نے رات عرض کیا تھا، جب بھی قرآن شاہد ہے، جب بھی اللہ نے آل محمد کے شان میں کوئی آیت نازل کی تو مسلمانوں کے دل میں شبہات پیدا ہونے لگے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوئی شان میں محمد آل محمد کے، تو پاس بیٹھنے والوں نے یہی سمجھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رسول کا کلام ہے. یعنی رسول کی نبوت میں بھی شک کرتے تھے آل محمد کی وجہ سے. اب دیکھیں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جیسے ہی رسول نے اعلان کیا غدیر کا، آپ حیران ہوں گے. میں 7 آیت پڑھتا ہوں، آپ حیران ہوں گے. یہ 7 آیتیں ہیں سورت الحاقہ. سورت الحاقہ، الحاقہ حق والی سورت. کیا نام ہے سورت کا؟ الحاقہ، حق والی سورت. پتا چلا اس میں کوئی حق کا ذکر ہو رہا. تو آواز ہی جب رسول نے اعلان کیا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا یہ خدا نے نہیں بنایا، یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ رسول نے اپنے چچا زاد بھائی کو خود حق بنایا. بس یہ کہنا تھا اور قدرت کے تیور بدلے. اور ارشاد ہوا جیسے یہ کہا کہ یہ رسول کا کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ نے نہیں بنایا، یہ اپنے چچا زاد بھائی کو رسول نے خود بنایا ہے، تو قدرت کی آواز ہے اسے نہیں کہو. انہو، پھر ارشاد رہا نوجوانوں کے لیے. نوجوانوں، یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں ساتھ، اس کی تفسیر موسوم نے کی ہے، اور یہ تفسیر ہے اصول کافی کی پہلی جلد میں، وہی باب 107 کتاب حجت. اللہ نے فرمایا، جب اللہ نے فرمایا، جب کہا کہ رسول نے کہا ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ارشاد ہوا انہو لقول رسول کریم. انہو لقول رسول کریم، نہیں، یہ رسول کا کلام نہیں ہے، یہ میں نے جبرائیل کے ذریعے بھیجا ہے. میں نے یہ جبرائیل کے ذریعے بھیجا ہے. وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم میں سے قلیل ایمان لے کر آئیں گے. یعنی خدا خود کر رہا ہے،
اکثر ایمان نہیں لائیں گی. قلیل ما تؤمنون، تم میں سے قلیل جو ہوں گے وہ ایمان لے کر آئیں گے. تم میں سے قلیل جو ہوں گے. ولا بقول کاہن، یہ کسی نجومی کا کلام نہیں ہے، یہ کسی نجومی کا کلام نہیں ہے. قلیل ما تذکرون، لیکن تم میں سے قلیل نصیحت حاصل کریں گے، ایمان بھی قلیل لے کر آئیں گے اور اس میں سے نصیحت بھی قلیل حاصل کریں گے. تنزیل من رب العالمین، یہ حکم رسول کا نہیں ہے، یہ میں نے نازل کیا ہے. یہ اسی رب کا کلام ہے جو عالمین کا رب ہے. اب دیکھو قدرت کتنی ہے. وَلَوْ تَقَوَّلْ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر کوئی اپنی بات میری طرف منسوب کرتا تو میں اس کا گردن دبا دیتا. لیکن میرا تو نہیں گے، تھوڑی 2 منٹ کے تکلیف ہو گئی. وَلَوْ تَقَوَّلْ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر کوئی اپنی بات میری طرف منسوب کر دیتا تو میں اس کا دائیں ہاتھ کرتا. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر میں اس کی شاعرہ کے کاٹ دیتا، میں اس کی شاعرہ کاٹ دیتا. پتا چلا اسی کلام سے کہ جو علی کی ولایت کا قائل نہ ہو ولایت وہ واجب القتل ہے. ثم لقطعنا منه الوتين، اور پھر میں اللہ کی شرع کاٹ دیتا ہوں، میں اللہ کی شرع کاٹ دیتا ہوں. فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تمہیں کوئی نہیں ہوتا جو رسول کو بچاتا، تمہیں کوئی نہیں ہوتا جو اس کو بچاتا. انہ لتذکرۃ المتقین، یہ علی متقین کا تذکرہ ہے، علی متقین کا تذکرہ ہے، علی متقین کا تذکرہ ہے. ارے سوائے جناب علی کے کوئی ہے ہی نہیں جو امام المتقین ہو. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةُ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھیں کہ یہ علی جو ہے یہ متقین کا تذکرہ ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ كَاذِبِينَ، لیکن میں اللہ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہیں اکثرت ایسی ہے جو علی کو جھٹلائے گی، تم میں اکثرت ایسی ہے جو علی کو جھٹلائے گی. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ لِلْكَافِرِينَ، یقیناً میرا علی کافروں پر حسرت ہے، میرا علی کافروں پر حسرت، یقیناً میرا علی کافروں پر حسرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، میرا علی حق الیقین ہے. انہو لحق الیقین، میرا علی حق الیقین، یقین نہیں حق الیقین. دیکھیں 3 یقین ہوتے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علی نام ہے حق الیقین کا. ہم نے دھواں دیکھا، ہم نے سمجھا کہ کہیں آگ لگ گئی ہے، یہ ہے علم الیقین. ہم جب قریب پہنچے آگ کو دیکھا، یہ ہے عین الیقین. اگر ہم آگ میں کود پڑے یہ حق الیقین. علی ہے حق الیقین، قرآن کا راہ ہے، تفسیر معصوم نے کی ہے، امام نے کی ہے، کسی مولوی نے نہیں. علی ہے حق الیقین. دیکھیں میرے دوستو، آپ لوہے کو آگ میں ڈال دیں، آپ لوہے کو آگ میں ڈال دیں، جتنا وقت لوہا آگ کے ساتھ رہے گا رنگ بھی تبدیل کرے گا اور وہی صفات آتی جائیں گی جو آگ میں ہیں. اس کا رنگ بھی تبدیل ہوگا. اور اگر آپ نے لوہے کے ہاتھ لگایا تو آپ کو لوہا جلائے گا، حالانکہ آگ لوہا نہیں، لوہا آگ نہیں، لیکن قربت کی وجہ سے اس میں اثر آ گیا ہے. میرا مولا علی بھی حق الیقین ہے. یہ خدا سے قربت میں اتنی آ گیا کہ بستر پر سوتا ہے تو دنیا رسول سمجھتی ہے، میں راج میں بات کرتا تو خدا سمجھتی ہے.
خدا سے اتنا قریب ہے کہ یہ صفات پھر بھی لوہا لوہا ہے، آگ آگ ہے، علی علی ہے، خدا علی علی ہے، خدا علی ہے، علی خدا نہیں۔ ہاں خدا علی ضرور ہے لیکن میرا علی خدا نہیں۔ تو یہ صفات کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے اس میں یہ صفات آ گئی۔ پھر توجہ چاہتا ہوں، یہ ایسی آیت ہے جس کو تمام مسلمان بھائیوں نے اپنے تفاسیر میں جگہ دی ہے۔ جب آواز ہے سورۃ شورى میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے حبیب آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر مانگتا یہ ہوں کہ قربا میں مدد کرو، قربا سے نہیں، قربا میں مدد کرو، یعنی رسول کے قربا ہے ظرف، مودت ہے مصروف۔ یہ میری ٹوپی ہے، ٹوپی میں میں نے رومال رکھا، اب ٹوپی ہے ظرف، رومال ہے مصروف۔ کیوں ٹوپی سے مجھے نفرت ہے، ٹوپی سے مجھے بغض ہے۔ میں نے مجلس کے بعد کہا بھائی رومال کہاں ہے؟ کہا ٹوپی میں۔ سچ بتاؤ کہاں ہے؟ ساری زندگی میں رومال ڈھونڈتا رہوں، مجھے نہیں ملے گا جب تک ٹوپی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب قربا 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 ہے ظرف، مودت ہے مضروب۔ ارے ساری دنیا میں بھاگتے پھرو گی، تمہیں مودت وہاں ملے گی جہاں رسول کے قربا ہوگے۔ نعرہ بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ نہیں گھبرا نہیں، لیکن آپ آگے بھی تو پڑھیں نا۔ میں نے ہر بار اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آیت مکمل پڑھیں۔ جیسے ہی اللہ نے فرمایا کہ رسول کو کہا تو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مانگتا یہ ہوں کہ قربا میں مودت کرو، تو آوازیں ام یقولون افترا علی اللہ، پوچھا کوئی تفسیر نہیں۔ خدا کا شکر ہے تمام مفسرین نے لکھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، ابھی آپ کے قربا کون ہے؟ آپ کے قربا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہم فاطمہ و علی والحسن والحسین، میرے قربا ہے فاطمہ، میرے قربا ہے فاطمہ، میرے قربا ہے فاطمہ، علی حسن حسین۔ یا رسول اللہ آپ تعارف کراتے علی سے، حسن سے، حسین سے، یہ فاطمہ کو مرکز کیوں بنایا کہ میرے قربا ہے فاطمہ، علی حسن حسین؟ آوازیں میں نے فاطمہ کو مرکز اسی لیے بنایا تاکہ میں مسلمانوں کو بتاؤں کہ میرے قریب وہ ہے جن کا رشتہ فاطمہ سے۔ نعرہ حیدری، جن کا رشتہ فاطمہ سے نہیں ہے، گھبرائے نہیں، جن کا رشتہ فاطمہ سے نہیں ہے وہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں۔ جب یہ کہا ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ میں نے کیا کیا تھا پہلا جملہ کہ جب بھی آل محمد کے شان میں کوئی آیت نازل ہوئی تو پاس بیٹھنے والوں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رسول کا ہے۔ اب جب رسول نے کہا کہ میرے قربا ہے فاطمہ، علی، حسن، حسین، تو کیا ہوا؟ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، اسی آیت کے ساتھ اسی آیت کے ساتھ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ پر۔ یہ اللہ نے نہیں کہا، اس نے کہا ہے۔ بھائی وہ کون تھے کہنے والے؟ توجہ،
بھائی بھائی تک تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہم یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ یہی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اللہ نے نہیں کہا، رسول نے کہا ہے۔ اللہ کے قال فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، میرے حبیب اگر آپ کہتے نا تو میں آپ کے قلب پر مہر لگا دیتا، میں تجھے بات ہی نہ کرنے دیتا ہوں۔ اتنا سخت جملہ ہے، میرے حبیب اگر آپ کہتے تو میں آپ کے قلب پر مہر لگا دیتا، آپ کو میں بات نہ کرنے دیتا۔ یعنی اللہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ میرا کلام ہے، یہ رسول کا نہیں ہے۔ کوئی گھبرا تو نہیں ہے؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں آپ کے قریب آ کر بات کروں۔ یہ ہمارے 10 دن ہیں، یہ صرف آل محمد کے لیے، یہ مجلس حسین کی ہے، صرف حسین کی۔ اس کا ذکر، ان میں ذکر آل محمد کا ہونا چاہیے، فضائل بھی ان کا، مسائل بھی ان کا۔ تو میں یہ عید کرا تھا کہ ہم نے آل محمد کو سمجھا ہی نہیں، جب بھی ان کا ذکر ہوا ہم نے آل محمد کو سمجھا ہی نہیں۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ اس آیت کو جو میں پڑھا ہوں اس کی بھی تفسیر ہے، ہمارے 9 امام نے کی ہے۔ یہ تمام کیونکہ مقدم کتاب ہے اصول کافی، صرف 2 تفسیریں ہیں، تفسیر فرات اور تفسیر قمی، یہ پہلے ہیں۔ یہ مقدم جو یعقوب کلینی ہے یہ علماء متقدمین میں سے ہیں، تمام جتنے علماء ہیں علماء متقدمین سے ہیں، سوائے تفسیر فرات، تفسیر قمی۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، اس کی تفسیر کی ہے یعقوب کلینی نے، اور ہمارے ہر تفسیر میں اس آیت کا تفسیر ہے، ہر تفسیر میں اس آیت کا تفسیر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، ہم نے تمام ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا، کیونکہ وہ جن کا بیٹا تھا۔ یہ جن کہاں سے آ گیا؟ گھبرائے نہیں میرے دل۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ہم نے تمام ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا، وہ جن کا بیٹا تھا۔ یا اللہ، اور کہیں جگہ ذکر نہیں کیا، اب یہ جن کہاں سے آ گیا؟ قرآن کا لفظ ہدایت ہے، اگر ہدایت ہے تو بتاؤ اللہ نے جن کیوں کہا؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم لاکھوں سال نوری ملائکوں کے ساتھ رہا، لیکن اس کی جنس میں تبدیلی نہیں آئی، جن کا جن رہا۔ اس کو بند کر اس کو توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ لاکھوں سال ملائکہ کے ساتھ رہا، لیکن اس کے جنس میں تبدیلی نہیں آئی، وہ نوری رہے، یہ جن رہا۔ اللہ نے فرمایا جو لکھا سال ساتھ رہنے سے نوری نہ بن سکا، تو جو چند سال رہے وہ سیدنا میں گھبرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، شیطان نے
خدا کے امر کی مخالفت کی، خدا کی نہیں، خدا کے امر کی، خدا کے امر کی۔ شیطان کردار کا نام ہے، شیطان کردار کا نام ہے۔ ارے جو خدا کے امر کا انکار کرے وہ تو شیطان ہے، تو جو امر کا انکار کرے بات آگے سمجھ میں، بات سمجھ آگے۔ میں کیا تھا کہ اللہ نے یہی تو کہا تھا نا ملائکہ کو، فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے ملائکو، جب میں آدم میں اپنی تھوڑی سی روح ڈالوں تو سجدہ کرنا، روح سے پہلے نہ کرنا اور روح کے بعد دیر نہ کرنا۔ اب یہ روح ہے امر، یہ روح ہے امر، یہ روح ہے امر۔ اور اللہ نے جو ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے شیطان تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے؟ تو مجھے تو دیکھتا، میں نے تمہیں کہا ہے۔ ارے میری تو حیات ہی دیکھ کرنے والا کون ہے؟ بڑا جملہ ہے، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے شیطان، شیطان تجھے کس نے منع کیا؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا، تو مجھے دیکھتا کہ کہنے والا کون ہے؟ قال انا خیر منہ، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے۔ بس یہ کہنا تھا آواز فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے، تو اکیلا ذلیل نہیں، تیرے جیسے اور بھی ذلیل ہیں۔ پتہ چلا دوستوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مطلب آواز قدرت کی، میں نے تمام ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس کے سوا وہ جن تھا، اس نے اللہ کے امر کا انکار کیا۔ اب اللہ دیکھو آیت ہے کہ اللہ نے انداز کلام کو بدلا، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو؟ کیا تم مجھے چھوڑ کر مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو؟ مجھے چھوڑ کر یہ شیطان کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ یہ شیطان کی اولاد کہاں سے آ گئے؟ فتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں، اور مومن کا دشمن کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ ارے جو مومن کا دشمن ہو وہ ولی نہیں بن سکتا، تو جو علی امیر المومنین کا دشمن ہوگا وہ ولی کیسے بنے گا؟ یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ساتھ، بھائی پاپا سب سمجھ میں جائے میں سمجھ کوئی غیر نہ ہو۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، حالانکہ میں کائنات کو بنا رہا تھا تو میں نے ان پر گواہ نہیں بنایا تھا۔ ما اشہدتہم خلق السماوات ولا خلق انفسہم، جب میں زمین اور آسمان بنا رہا تھا تو میں نے شیطان کو اور اس کی اولاد کو ان پر گواہ نہیں بنایا تھا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ میں اللہ
میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. میں اللہ. سورت کہف کی آیت نمبر 52 دیکھ کر آنا. ترجمات بننے کے لیے کیا کیا. جب میں نے کائنات کو بنا رہا تھا تو میں نے ان کے بنانے پر ان کو گواہ نہیں بنایا تھا. ولا انفسہم، اور نہ میں نے ان کی خلقت پر، یعنی جب وہ پیدا ہو رہی تھی تو میں نے ان کی پیدائش پر ان کو گواہ نہیں بنایا تھا. کنت متخذا من دونہ، اور میں اللہ گمراہ کو اپنا قوت بازو نہیں بناتا. عبداللہ محمد بن سنان اب تفسیر دے دو. محمد بن سنان ہمارے نوے امام کے پاس ہے. محمد بن سنان ہمارے نوے امام کے پاس ہے اور کہا مولا شیعوں میں اختلاف ہو گیا ہے. شیعوں میں بات شیعوں سے کر رہا ہوں. مولا شیعوں میں اختلاف ہو گیا ہے. کچھ آپ کو آپ جیسا مانتے ہیں، کچھ آپ کو افضل مانتے ہیں. مولا آپ ہیں کیا؟ ہاں مولا شیعوں میں اختلاف ہے. بڑا مزہ آئے گا. مولا شیعوں میں اختلاف ہو گیا ہے، آپ کے بارے میں شیعوں میں اختلاف ہو گیا ہے. کچھ کہتے ہیں ہم جیسا ہے، ہم جیسے ہیں. کچھ کہتا بدل کرتے ہیں، کچھ کہتے نہیں کرتے. مولا آپ ہیں کیا؟ امام نے اس آیت کی تلاوت کی. جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. امام نے فرمایا کہ جب اللہ نے کہا شیطان کو اور عالم انسانت کو کہ تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو، اور جب میں نے کائنات کو بنایا تو ان کو گواہ نہ بنایا، میں نے ان کی خلقت پر ان کو گواہ نہیں بنایا، کیونکہ میں اللہ گمراہ کو اپنا قوت بازو نہیں بناتا. تو مولا نے فرمایا کوئی تو تھا جو کائنات بن رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے. ارے وہ اکیلا نہیں تھا، اپنی ذریت کے ساتھ تھا. پھر سنیں نوجوانوں، پھر سنیں اصول کافی جلد پہلی باب 107 کتاب حجت. امام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا فی وحدانتی. اے محمد ثنا، اللہ اپنی وحدانت میں یکتا تھے. ثم خلق محمدن وعلیا وفاطمہ فمکثوا الف دہر. پھر اللہ نے محمد کو، علی کو، فاطمہ خلق کیا، اور پھر 1000 برس دنیا خالی رہی. یا وہ تھا یا یہ تھی. گھبرائے نہیں. ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا فی وحدانتی ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ فمکثوا الف دہر. پھر 1000 برس دنیا خالی رہی. ثم خلق جمیع الاشیاء. پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا. یہ جملہ اگر میں نہیں سمجھا سکا تو ساری رات بیٹھا رہوں گا. ثم خلق جمیع الاشیاء. پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات. موت شے، حیات شے. پتا چلا شے نہ تھی یہ تھے، موت نہ تھی یہ تھے، حیات نہ تھی یہ تھے. یہ اس وقت تھے جب لفظ تھا نہ تھا. یہ اس وقت تھے جب لفظ تھا نہ تھا. جب لفظ تھا نہ تھا اس وقت تھے جب لفظ تھا نہ تھا. حیات بعد میں، موت بعد میں. مرے وہ جو موت کے بعد آئے. زندگی عزت اسے ہوتی ہے، زندگی عزت اسے ہوتی ہے جو زندگی کے بعد آئے. یہ موت سے پہلے. موت ان کو نہیں مارتا، یہ موت کو مارتے ہیں. نعرہ حیدری.
ثم خلق جمیع الاشیاء، پھر اللہ نے اشیاء کو پیدا کیا، فاشہدہم خلقہا، اور اللہ نے ہر چیز پر ان کو گواہ بنایا، ہر چیز پر۔ آدم بن رہا تھا، یہ دیکھ رہے تھے، ابراہیم کو امامت مل رہی تھی، یہ دیکھ رہے تھے، نوح کشتی میں جا رہا تھا، یہ دیکھ رہے تھے، عیسیٰ آسمان پر جا رہا تھا، یہ دیکھ رہے تھے۔ ہر چیز پر ہم ان کو شاہد بنا، ہر چیز پر، وَأَدْرَا طَاعَةً عَلَيْهَا، اور ہر چیز پر ان کی اطاعت کو واجب کرا دیا، ہر چیز پر۔ آدم بناتا ہوں، ان سے اطاعت لینا نہیں، ان کی اطاعت کرنا۔ نوح بناتا ہوں، ان کی اطاعت کرنا، ان سے اطاعت لینا نہیں۔ سورج بناتا ہوں، اطاعت ان کی کرنا۔ چاند بناتا ہوں، اطاعت ان کی کرنا۔ ستاروں بناتا ہوں، اطاعت ان کی کرنا۔ انبیاء بناتا ہوں، اطاعت ان کی کرنا۔ ارے جب انبیاء ان سے بیعت نہیں لے سکتے تو غیر علی سے کس طرح لے سکتا؟ نعرہ حیدری۔ کیونکہ میں کل لاہور گیا تھا، اسی وجہ سے تھوڑا آواز انشاءاللہ کل ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ دعا کر، میں یہی کہنے کا مقصد ہے، وَأَدْرَا طَاعَةً عَلَيْهَا، ہر چیز پر اللہ نے ان کی اطاعت کو واجب کرا دیا۔ وَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، اور ہر امر کو اللہ نے ان کے حوالے کیا، ہر امر کو اللہ نے ان کی سپرد کیا، ان کے حوالے کیا۔ فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاءُونَ، اب جس کو یہ چاہتے ہیں اس کو حلال کرتے ہیں، جس کو یہ، نوجوانوں سے میں بات کر رہا ہوں، جن کو یہ چاہتے ہیں، جن کو 14 چاہتے ہیں، ارے جنہوں نے 14 کو چھوڑا ان کو حلال اور حرام سمجھ میں آیا ہی نہیں۔ نعرہ حیدری۔ فَهُمْ يَحِلُّونَ مَا يَشَاءُونَ وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاءُونَ، جن کو یہ چاہتے ہیں ان کو حلال کرتے ہیں، جن کو یہ چاہتے ہیں ان کو حرام کرا دیتے ہیں۔ وَلَن يَشَاءُ إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، اور یہ کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا۔ یا محمد ہاتھ دیانت، یہ محمد یہی سچا دین ہے، یہی سچا دین ہے، یہی سچا، ہم یہی ہیں، ہم یہی ہیں، یہی سچا دین ہے۔ التی من تقدمہا مرق، اب جو اس سے آگے بڑھے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا، جو اس سے آگے بڑھے گا، جو اس سے آگے بڑھے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ ومن تخلف عنہا مہلک، اور جو پیچھے ہٹے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ زبان سے بات کر میرے بھائی، زبان سے بات کر۔ اور جو پیچھے ہٹے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ ومن لہکہا ومن لزمہا لہک، اور جس نے مضبوطی سے پکڑا وہ ہمیشہ حق پر رہا۔ اب عقیدہ ہے یہ، رات جا کر دل میں دیکھنا کہ ہمارا یہی عقیدہ ہے یا کوئی اور۔ پتا چلا جو ان کو کہے کہ ہم جیسا وہ برباد ہو گیا۔ نعرہ حیدری۔ نوجوانوں، مجھے اپنے آواز کی کمی نہیں ہو رہی ہے، آپ اس طرح بات کرتے مجھے آپ کی آواز کی کمی جو ہے میں بھول گیا ہوں۔ دیکھیں رسول نے چھوٹے چھوٹے مثال دی، ایک مرتبہ درمیان میں آ گیا اسی لیے میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کوئی صحابی سفید مرغا لے کر آیا، یا رسول اللہ یہ میں سفید مرغا لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی اسی مرغے میں 4 صفتیں مومن کی ہیں۔
اور یہ چاروں صفتیں مرغے سے لینا، چاروں صفتیں. یہ میرے پیارے صحابی، یہ جو سفید مرغا ہے، اس میں 4 صفتیں مومن کی ہیں، یہ چاروں صفتیں تم لینا. آیا پہلی صفت کون سی ہے؟ کہا یہ وقت پر آذان دیتا ہے. اب دیکھتا ہوں کون بات کرتا ہے. آواز ہے سب سے پہلے یہ وقت پر آذان دیتا ہے. یا دوسری صفت فرمایا یہ سخی ہے، پہلے بچوں کو کھلاتا ہے، بیوی کو کھلاتا ہے، پھر خود کھاتا ہے. یہ سخی ہے. اب جو سر ہلائے گا، اب سر نہیں لانا، سر فرمایا یہ سخی ہے، پہلے بچوں کو بیوی کو کھلاتا ہے پھر کھاتا ہے. یا تیسری صفت فرمایا یہ غیرت مند ہے، بے غیرت نہیں. کہا یہ غیرت مند ہے، بے غیرت نہیں ہے. جب یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو دوسرے مرغے کو قریب نہیں آنے دیتا، کیونکہ یہ غیرت مند ہے. میں نے جملہ کر دیا رات جا کر سنوں. یہاں سے چوتھی صفت کیا ہے؟ کہا اس میں چوتھی صفت یہ ہے کہ اگر کوئی مرغا اس پر حملہ کرتا ہے تو مر جاتا ہے، بھاگتا نہیں. نعرہ حیدری. میرے بچے آ گئے بات سمجھ میں. اب اللہ نے فرق، جب میں کائنات کو بنا رہا تھا تو میں نے ان کی خلقت پر شیطان کو، اس کی اولاد کو گواہ نہیں بنا تھا. وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، اور نہ ان کی پیدائش پر. یہ قرآن ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے. بتاؤ کون سا ایسا مولوی ہے جو اپنی پیدائش پر گواہ تھا؟ ہم تو رسول جیسے. ارے جس کو بیوی اپنے جیسا نہیں سمجھتی، جس کو اپنی بیوی اپنے جیسا نہیں سمجھتی، میں تو رسول جیسا. شکل دیکھ اپنی شکل دیکھ. کوئی ہے ایسا مولوی ہو، آیت اللہ ہو، حجت اسلام مسلمین ہو جو اپنی پیدائش پر گواہ ہو؟ کوئی نہیں. یا اللہ یہ کیا کہا؟ آواز عبدالحکیم، اگر ان سے پہلے کوئی مخلوق ہوتی تو گواہ ہوتی، ان سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں. ان سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، ان سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، ان سے پہلے کوئی تھا نہیں. اب قرآن میں جو بار بار خدا کہہ رہا ہے لہو غیب السماوات والارض، میرے لیے غیب ہے، میرے لیے غیب ہے. یہ عالم کون سا غیب ہے؟ کون سا آدھے میرے لیے غیب ہی ہے کہ میں 14 کو بنا رہا تھا تو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا کہ میں نے 14 کو کس طرح بنایا ہے. نہیں یعنی اللہ رب میرے لیے غیب یہ ہے، میرا غیب یہ ہے کہ جب میں 14 کو بنا رہا تھا تو کسی کو پتا نہیں کہ میں نے ان 14 کو کیسے بنایا. یہ ہے میرا غیب. کیوں کیا یہ تھے یا میں تھا؟ ایک بنانے والا تھا، دوسرے بننے والے تھے. اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور میں اللہ گمراہ کو اپنا قوت بازو نہیں بناتا. گمراہ نوجوانوں، میرے سیاہ حضرات، بزرگوں سے دعا لے کر قیامت تک کوئی مولوی ٹی وی پر اخبار کے ذریعے اس آیت کا جواب دے، مجھے قسم سے ممبر کی، میں مذہب چھوڑ دوں.
قیامت تک. ارے پشتوں کو وصیت کر کے جائیں میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بنا تھا. کیا خدا کے مددگار ہوتے ہیں کیا؟ خدا کا بھی کوئی مددگار ہے کیا؟ اگر قرآن میں نہ ہوتا آپ میرا گریبان نہ کرتے. قرآن میں ہے کہ خدا کا بھی کوئی مددگار ہے. گھبرائے نہیں. ہو سکتا ہے علی سے مدد مانگنا بدعت ہے. غیر یہ قرآن سورۃ الحشر وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ صادق ہیں. پتا چلا صادق اسے کہتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول کی مدد کرے. صادق الٹا کرے نعرہ حیدری وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ ہیں صادق. اس کو الٹا تو کر کے دیکھو نا. پتا چلا جو خدا اور اس کے رسول کی مدد کرے وہ ہے سچا اور جو بھاگ جائے وہ ہے جھوٹا. اب مجھے پتا نہیں کہ کون بھاگا کون لڑا. نعرہ حیدری. بھائی خدا نے فرمایا کہ میری مدد جو ہے وہ ہے رسول. یعنی جس نے رسول کی مدد کی اس نے میری کی. یعنی جس نے رسول ینصرون اللہ کوئی بھئی متشابہات آیت نہیں سیدھی آیت ہے. وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. جن نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کی وہ صادق ہے. صادق ہمارے پاس ہے. صادق ہمارے پاس ہیں. اگر ہمارے صادق نہ ہوتے تو مباہلے میں نہ جاتے. نعرہ حیدری. اور خدا نے بھی کہا دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا صادقین. اے ایمان لانے والے متقی بن جو اور صادقین کی مائیت اختیار کر. کسی کے پاس صادق نہیں, ہمارے پاس 14 ہے. ہمارے پاس 14 ہیں جو اللہ سے اس کی مدد کرتا ہے وہ ہے صادق. اور اللہ کی مدد یہ ہے کہ جس نے رسول کی مدد کی اس نے خدا کی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے حبیب جس نے آپ کی بیعت کی اس نے میری کی. یعنی جو رسول کی بیعت کرتا ہے وہ کرتا ہے خدا کی بیعت. آپ سے زیادہ مجھے اچھے سامعین کہاں سے ملیں گے؟ دیکھو میں کیا کہتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتا ہے وہ اللہ کی کرتا ہے اور ان کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے. بے مثل نے رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کا. بے مثل نے لا مکانے لا محدود نے کہہ دیا کہ رسول کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور رسول کی بیعت ہے میری بیعت. تو سوچو بھی تو صحیح ہے. سوچو بھی جس نے رسول کی بیعت کی اس نے کی خدا کی. پتا چلا جو رسول کی بیعت کرے وہ کرتا ہے خدا کی بیعت اور جو رسول سے بیعت لے جو رسول کی بیعت کرے وہ کرتا ہے خدا کی بیعت. تو جو رسول سے بیعت لے وہ لیتا ہے خدا سے بیعت.
وہ لیتا ہے خدا سے بیعت. پتا چلا جو رسول سے بیعت لے, رسول سے بیعت لے, جو رسول سے بیعت لے وہ لیتا ہے رسول سے, خدا سے بیعت. کوئی رسول سے بدلے سکتا ہے, کوئی رسول سے بدلے سکتا ہے. یہی تو تبری میں ہے, یہی تو تبری میں ہے, یہی تو تبری میں ہے کہ جب 9 تاریخ کو شمر آیا ہے اور میں ساتھ کو کہا کہ تو نے حسین سے بیعت کیوں نہیں, تو نے حسین سے بیعت کیوں نہیں لی؟ کہا بے وقوع ان النفس بی بین جنبے, حسین کے سینے میں اپنے بابا علی کا نفس ہے. جب علی نے اہرے غیرے کی بیعت نہیں کی, نعرہ حیدری, جب علی نے نہیں, دونوں ہاتھ کر کے نعرہ حیدری, بے خبر تو نہیں ہے. کہا جب یہ تاریخ تبری میں ہے, میں کہاں جاؤں, ابھی تک ہے, نکالا نہیں, ابھی تک ہے تو پھر ہے. حسین کسی کی بیعت نہیں کرے گا, کیونکہ حسین کے سینے میں اپنے بابا علی کا نفس ہے. جب اس کے باپ نے کسی کی بیعت نہیں کی تو علی کیسے کرے گا؟ ایک میں سنا دوں جو ساری رات یاد رہے, اور جب بھی آپ جاگو گے تو نعرہ لگاؤ گے. یہی تو سبب تھا کہ رسول کے بعد لے کر آئے جناب سلمان کو. سلمان فلاں کی بیعت کر, رسول فلاں کو. اگر کوئی میرے جیسا کم علم ہوتا تو خدا جانے کیا دلیل دیتا. کہا کیا کہا جناب سلمان نے, کیا کہا, کیا کہا, کہا اس کی بیعت کر. کہا بے وقوفو بایعنا النبی علی ولایت علی بن ابی طالب, میں نے تو رسول کی بیعت علی کی ولایت کی وجہ سے کی تھی. میں نے تو رسول کی بیعت بھی علی کی ولایت کی وجہ سے کی تھی. نعرہ حیدری, بایعنا النبی علی ولایت علی بن ابی طالب, میں نے تو نبی کی بیعت بھی علی کی ولایت پر کی تھی. گھبرا تو نہیں ہے. گھبرا نہیں, نہیں, میں جہاں جا رہا ہوں, جہاں میں جا رہا ہوں آپ کو وہاں آنا پڑے گا. وما کنت متخذ المضلین عضدا, میں اللہ, میں اللہ گمراہ کو, کافر کو نہیں, میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. کوئی ماں کا لال ہو قیامت جواب دے, میں مذہب چھوڑ دوں گا. میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناؤں گا. اور اللہ کی مدد ہے, رسول کی مدد ہے, اور رسول کی ساری زندگی مدد کرتا رہا جناب ابو طالب. یا توحید سے ہاتھ اٹھاؤ, یا مانو کہ ابو طالب گمراہ نہیں تھا, گمراہ وہ تھے جو چھوڑ کر بھاگے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. میرے بھائی گھبرا تو نہیں ہے, مسلمان ہو یاد رکھنا. اور کیا کہتے ہیں, بخاری شریف پارہ 14 جو دوسری ہے لیکن پارہ 14. جب جناب ابو طالب دنیا سے جا رہا تھا نا, اس نے کان میں کہا, آستہ کہا, چچا کلمہ پڑھو, چچا کلمہ پڑھو. ہاں تمہیں کان کی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں, ان کو باتیں سمجھی میں ہی کان والی آتے ہیں. جب رسول اللہ سے جا رہا تھا نا, فلاں کو بلایا, کہا بیٹا مروان کو بلا لینا, مروان کو بلا لینا. یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی.
کان کی باتیں تمہیں سمجھ میں آ گئی اور جو غدیر میں اعلان کیا وہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ نعرہ حیدری! میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیو، اگر آپ نے جناب ابو طالب کو نہیں مانا تو رسالت سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، عبدالحکیم نہیں۔ اگر آپ نے جناب ابو طالب کو نہیں مانا تو رسالت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سورۃ ہود آیت کا نمبر 113۔ دیکھ رہا نوجوانوں، میں بزرگ کو نہیں کہا تھا، نوجوانوں، سورۃ ہود آیت کا نمبر 113۔ یا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ترکنو اس کی مصدر ہے رکون۔ کیا؟ رکون، رکون۔ میں نوجوانوں کو پڑھانا چاہتا ہوں اپنے لیے، تاکہ میرے ساتھ ساتھ ہیں۔ وَلَا سورۃ ہود کی آیت نمبر 70۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ رکون کی کتنی معنی ہے؟ 7۔ مائل ہونا، محبت کرنا، قرض مانگنا، مدد مانگنا۔ میرے پناہ، میرے حبیب جو ماضی میں ظالم رہ چکے ہوں ان سے محبت نہ کرنا۔ میرا بڑا میری بڑی محنت آپ کھا گئی، کتنا مجھے بلا ترکنو الی الذین، میں نے کہا اگر ابو طالب کو نہیں مانو گے رسالت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ بلا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ میرے حبیب جو ماضی میں ظالم رہ چکے ہوں، میدان جنگ سے بھاگے ہوں، کافر رہ چکے ہوں، مشرک رہ چکے ہیں، نہ ان سے محبت کرنا، نہ ان سے قرض مانگنا، نہ ان سے مدد مانگنا۔ آیت یہاں تک بھی ہو جاتی تو آپ کو جواب کا حق تھا، آدھا فتمسکم النار۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر جگہ ہے جہنم، پھر جگہ ہے جہنم۔ یعنی جو پہلے کافر رہ چکا ہو، جو اس سے مدد مانگے وہ ہے جہنمی، وہ ہے جہنمی۔ ارے ابو طالب، رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے، ساری زندگی قرض مانگا ابو طالب سے، ساری زندگی پناہ مانگی ابو طالب سے۔ اب بتاؤ ابو طالب کو کیا سمجھ کے مدد مانگ رہا تھا؟ یا تو رسالت سے ہاتھ اٹھاؤ یا پالے ابو طالب کے دروازے پر آؤ۔ نعرہ حیدری! بے گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میں گفتگو پر میں کہا قرآن سمجھ میں آتا تھا نا، جب قرآن اس سمجھ میں نہیں آیا، آپ کہیں تو میں 5 آیت پڑھ دوں جلدی جلدی، مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں۔ ہم نے قرآن کی پہلی آیت کو نہیں سمجھا، قرآن کی پہلی آیت، پہلی، جب وہ پہلی سمجھ میں نہیں آئی تو پورا قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم معنی نہیں، اس کا معنی ہے ہی نہیں، یہ حروف مقطعات کی معنی نہیں۔ اگر معنی نہیں تھی تو خدا نے نازل کیوں کیا؟ خدا کا فعل کوئی عبث نہیں۔ حروف مقطعات ہیں، رسول کو بتانا ہے، رسول کو بتانا۔ ہاں، جس پر قرآن اترا اس کو بھی پتا نہیں، جب رسول کو پتا نہیں تو امت کو کیا پتا ہوگا؟ میں نہیں آیا جب ہمارے عالم سے پوچھا گیا، ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا،
مولا یہ الف لام کی معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ نے قسم کھائی ہے کہ مجھے قسم ہے آل محمد کی، اللہ گنہگار کی قسم نہیں کھاتا، عیبدار کی قسم نہیں کھاتا، مجھے قسم ہے آل محمد کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، وہ جو کتاب ہے وہ یہ حاضر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ جو کتاب ہے اس میں شک نہ کرنا، اس میں شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ہاتھی ہے متقین کا، خدا نے کیا چھوڑا ہے، اور یہ کتاب ہاتھی ہے متقین کا، یہودی کہتے ہیں نا کہ بھائی جب قرآن کی دعویٰ ہے کہ قرآن ہدایت کر گیا متقین کا، تو پورا قرآن آیا ہی متقین کے لیے، ہمارے تو آیا ہی نہیں تھا، ہمارے لیے آیا ہوتا تو ہم ہدایت حاصل کرتے، تو پھر معنی بتاؤ کہ یہ کتاب جو وہ ہو سکتا ہے آپ سے پوچھے اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، میں گھبرا تو نہیں گے، میں نے کہا انشاءاللہ کل جو تھوڑی سی آئے گھبراہٹ ہے آواز میں وہ نہیں ہوگی، قرآن کی طرف سورت یونس میں آواز آئی، وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، آواز قدرت کی کہ یہ قرآن خدا کے سوا کسی اور کی طرف ہوتا تو اس میں جھوٹ موٹ ہوتا، اس میں اختلاف ہوتا، اگر قرآن خدا کے سوا بڑے میرے اچھے سامعین، کتنے اچھے سمجھدار ہیں، وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، اگر یہ قرآن خدا کے سوا کسی اور کی طرف ہوتا تو اس میں جھوٹ موٹ ہوتا، اس میں اختلاف ہوتا، پتا چلا قرآن میں اختلاف اسی لیے نہیں ہے کہ یہ خدا کا بنایا ہوا ہے، پتا چلا اختلاف وہاں نہیں ہوتا جو چیز خدا کی بنائی ہوتی ہے، وہاں اختلاف نہیں ہوتا جو خدا کے بنائے ہوئے ہو، چاہے 5 ہو 12 ہو یا 14 ہو، نعرہ حیدری، کیا بات، وما کان ھذا القرآن ان یفتری، وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے توریت کی، انجیل کی، زبور کی، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی، بڑا جملہ کھا، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو خدا کے طرف سے آئی ہوئی ہے اور جس میں کوئی ریب نہیں ہے، پتا چلا قرآن اور ہے کتاب اور ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے کتاب کی، کتاب اور ہے قرآن اور ہے، کتاب اور ہے قرآن اور ہے، ہم نے جو اپنے جو اردو اور سندھی الفاظ ہیں ہم اس کو لے لیتے ہیں، بھائی کتاب ویسے بھی اگر ہم خیال کریں تو کتاب کی معنی ظرف ہوتی ہے، جسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے ٹوپی، اس میں نے بار ڈالا، اب یہ ٹوپی ہے ظرف کس کا، رومال کا، کیونکہ کتاب ظرف ہے علم کا، کتاب میں علم ہے، علم میں کتاب نہیں، علم میں کتاب نہیں، کتاب میں علم، کتاب میں علم، کتاب میں علم، یہی تو سبب ہے میرے دوستو، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا کتاب ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ قرآن جو نازل ہوا تھا یہ کتابی صورت میں ہوا تھا، وہ تو آیتیں ہوئی تھی، تو یہ کتاب کون سا؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں؟ آپ میں انتظار کرو، انتظار کرتے دیکھیے کہاں سے کتاب آئی، کہاں سے کتاب آئی، یا ادھر میرا علی آیا،
آپ نے انظرو لال کر کتاب لا رہی، دیکھو وہ علی کتاب ہے. نعرہ حیدری. دیکھو وہ علی کتاب ہے جس میں شک نہیں کرو. ارے مسلمانوں، اگر قرآن بھی مانے لو گے پھر بھی پکڑے جاؤ گے. ہم تو 14 سال سے یہی وقات کرتے ہوئے آئے ہیں. جو سامتے کتاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو نعت کے قرآن میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. نعرہ حیدری. میں گھبرا تو نہیں گے نوجوانوں؟ یہ ہے کتاب. ہم نے جب کتاب کو ہی نہیں سمجھا، ہمیں جب قرآن ہی سمجھ میں نہیں آیا، میں گھبرا تو نہیں گے؟ میں تو مجھے مواد دینا ہے زیادہ. 4 آیت 5 منٹ میں کہو تو میں پڑھوں. 5 منٹ میں 4 آیت. 5 منٹ میں 4 آیت. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نمل میں، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي کتاب مبین. زمین اور آسمان کے غیب کا ذکر کتاب مبین میں. زمین اور آسمان کے غیب کا ذکر کتاب مبین میں. زمین اور آسمانوں کے غیب کا علم کتاب میں. سورۃ سبا میں واضح، وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي کتاب مبین. یہ کتاب بھی وہ ہے جس میں اصغر کا ذکر، اس میں اکبر کا ذکر. یہ کتاب مبین وہ ہے جس میں اصغر کا بھی ذکر ہے، اکبر کا بھی، چھوٹے کا بھی، بڑے کا بھی. پھر ارشاد ہوا پھر ارشاد ہوا سورۃ انعام میں، بھلا رطبن بھلا یابسن الا فی کتاب مبین. اس قرآن میں خشک اور تر کا ذکر ہے. اسی کتاب مبین میں خشک اور تر کا ذکر. کتاب مبین میں، اسی کتاب مبین میں خشک اور تر کا ذکر ہے. پھر ارشاد ہوا بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ سارے ہاتھ اٹھاؤ تو میں دیکھوں. یہ کتاب مبین، اس میں غیب کا، زمین آسمان کے غیب کا ذکر. اسی کتاب مبین میں اصغر اکبر کا ذکر. اسی کتاب مبین میں خشک اور تر کا ذکر ہے. پھر ارشاد ہوا، عجیب آیت ہے یہ. اگر اس پر میں بات کروں تو نہ میں سمجھا سکوں گا اور نہ میں آپ تک پہنچ سکوں گا، نہ آپ میرے دل تک پہنچ سکیں گے جہاں میری روح کھڑی. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ ہود میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کائنات میں جو چلتی پھرتی مخلوق ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي کتاب مبین. جو پشتے پدر اور شکم مادر میں ہے وہ سب کا ذکر کتاب مبین. میں آپ کو پہلے ہی بتا، میں انتہا پسند ہوں نہیں یا مجھے غصہ آ جائے. 4 آیتیں میں نے پڑھی کائنات کا ذکر. سورۃ الانعام، ما فرطنا فی الکتاب من شیء. وہ شیء نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. وہ شیء نہیں، خدا کہہ رہا ہے وہ شیء نہیں، وہ شیء نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کو، یا اللہ یہ مسلمان کہتے ہیں یہ کتاب قرآن ہے، قرآن میں تو 1,24,000 نام نہیں. اور یا اللہ ہم 5 روپے کی بکلیٹ لیتے ہیں، اس میں نماز کی تفصیل ہے. جس قرآن کی اتنی بڑی دعویٰ ہے اس میں نماز کا ذکر تفصیلی نہیں ہے کہ رکعتیں کتنی بڑھو، سجدہ کیسے کرو، سلام کیسے پھیرو، روزے کے ارکان کیا ہیں، حج کے ارکان کیا ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے. دعویٰ اتنی بڑی اور ہے تفصیل کے ساتھ نماز بھی نہیں، تو یہ کتاب کون ہے؟ وہ کون؟ بھائی گھبرا چکے، وہ کون سی کتاب ہے؟ ارے جب تک علی کے پاس نہیں جاؤ گے
نعرہ حیدری، اس میں جو شکم مادر میں اور پشتے پدر میں ہے مستقر مستعود، یہ معنی ہے جو شکم صلب پدر میں شکم مادر میں اس کا بھی ذکر ہے۔ اگر علی کو یہ پتہ نہ ہوتا تو مالک بن اشتر کو کیسے کہتے جنگ صفین میں کہ تو نے تو مارا ہے لیکن تم نے سب کو مارا ہے، میں نے ان کو مارا ہے جن کے 70 پشت میں کوئی مومن نہیں تھا۔ نعرہ حیدری، نہیں نہیں نہیں، آئیے چاہتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ ہو سکتا بھائی لیکن بات میں نے کہا، تم نے کہا تھا قرآن کافی ہے، تم نے کہا تھا قرآن کافی ہے، میں تم سے قرآن سے بات کرتا ہوں۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ آج ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں، عجیب ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا ایک لفظ میں، جو ایک لفظ ہے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ مجھے قسم ہے کتاب مبین کی کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں کرا دیا تاکہ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ پورا قرآن ہے ام الکتاب میں، یہ سارا قرآن ہے ام الکتاب۔ لدینا لعلی الحکیم، جو ہمارے نزدیک علی بھی ہے حکیم بھی ہے۔ ارے ہمارے سنی بھائیوں نے بھی لکھا کہ ام الکتاب سے مراد علی کی ذات ہے، ام الکتاب سے مراد علی کی ذات۔ پتا چلا کائنات کا علم ہے علی کی ذات میں۔ ام الکتاب سورت الحمد کا بھی نام، علی کا بھی نام۔ پتا چلا سورت الحمد کا 7واں نام ہے علی والی سورت۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہم نے مسلط سے کام لیا، سیاست سے کام لیا۔ کوئی ووٹر ناراض ہے، اب کہ اتحاد اچھا ہے، کوئی ووٹر ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں اسلام میں اتحاد ہے کیا؟ اسلام میں رواداری ہے، یعنی جو جس کا مذہب اس پر چلے، کسی کو حق نہیں اس کی تردید کرے۔ جو جس کا مذہب، دین میں جبر نہیں ہے۔ ارے جب رسول کے زمانے میں اتحاد نہ ہوا، عقیدے پر جب رسول نے اتحاد نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو اتحاد پر اتحاد کرنے والے؟ ارے ہمارے ائمہ اگر اتحاد کرتے تو شہید کیوں ہوتے؟ ہے کوئی تمہارا ایسا امام جو شہید نہ ہوا ہو؟ کیوں شہید ہوئے تھے؟ اگر اتحاد ہوتا، بھائی آئیے بھائی گلے لگے، عقیدے پر اتحاد نہیں ہوتا۔ دوسرا آپ نے اتحاد کو سمجھیں تمام مولود کے لیے، ہر مذہب کے مولود کے لیے 2 الفاظ ہیں قرآن میں، افتراق اتحاد، افتراق اتحاد، اتصال انفصال۔ میں کہا مجھے کہاں دنیا میں تو مجھے موقع نہیں ملتا، باہر جاتا ہوں تو چند شیعہ ہوتے ہیں جن سے میں بات کرتا ہوں، حسین کی صدقے میں نے پوری دنیا دیکھی ہے۔ میں کیا کتنے الفاظ ہیں؟ انفصال، اتصال، افتراق، اتحاد۔ اتصال کی ضد ہے انفصال، افتراق کی ضد ہے اتحاد۔ ہم گلے ملے بھائی، یہ اتصال
جب جسم جسم سے ملے یہ ہے اتصال. دل میں کتنا ہی بغض کیوں نہ ہو، سین گلے ملے تھے، بڑی محبت ہے. ارے تمہیں کیا ملے؟ جسم ملا ہے، دل نہیں ملی. یہ اتصال ہے، اتصال ہے. اور جسم الگ ہو گیا، اب یہ ہے انفصال. افتراق کا ضد ہے اتحاد. لن یفترقا حتی یرضا علی الحضور. اصل میں قرآن میں اور آل محمد میں افتراق نہیں ہے، اتحاد ہے. قرآن میں اور اہل بیت میں اتحاد ہے. اتحاد ہوتا ہے دل کا، اتحاد ہوتا ہے دل کا. جو میری دل میں وہ ملنگ کے دل میں، جو ملنگ کا دشمن وہ میرا دشمن، جو ملنگ کا دوست وہ میرا دوست، جو قرآن کا دوست وہ اہل بیت کا دوست، جو اہل بیت کا دوست وہ قرآن کا دوست، جو قرآن کا دشمن وہ اہل بیت کا دشمن، جو اہل بیت کا دشمن وہ قرآن کا دشمن. اب مجھے پھر بڑا گنہگار تھا جب حسین کربلا میں آئے، حسین کربلا میں آئے تو حسین کے گھوڑے کا لگام حر نے پکڑا تھا. حر نے پکڑا تھا. آؤ جب حر نے پکڑا تھا تو حر خود کا رہا ہے کہ جب میں نے گھوڑے کا لگام پکڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک مامر سے رونے کی آواز آئی، مامر سے رونے کی آواز آئی. ہاں میرے دوستو، یہ حر وہ تھا، بڑا گنہگار تھا. لیکن خود روایت کرتا ہے کہ 10ویں محرم کو میں پریشان بیٹھا تھا. اتنے میں جناب میری بیٹی آئی اور کہا بابا ان غریبوں نے تمہارا کون سا گناہ کیا ہے؟ بابا ان غریبوں کو آپ نے پانی کیوں بند کیا ہے؟ بابا ان کے آپ مارنے کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ کہا بیٹا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا بابا آج شام کو میں کھیلتے کھیلتے ان غریبوں کے خیمے میں پہنچ گیا. بابا آج شام کو کھیلتے کھیلتے میں ان غریبوں کے خیمے میں پہنچ گئی. بابا ایک بی بی تھی جس کا نام زینب تھا، اس نے مجھے گلے لگا کہا آؤ میرے بھیا کی بیٹی، آؤ میرے بھیا کی بیٹی، آؤ میرے بھیا کی بیٹی. اور بابا پھر میں جو آگے چلا، بابا ایک نوجوان تھا جس کا نام اکبر تھا، اس نے کہا آؤ چچا حر کی بیٹی. بابا اس نے مجھے بندے بنائے، مجھے کپڑے دیے. بابا انہوں نے تمہارا قصور کون سا کیا؟ حر خود کہتا ہے کہ جب میں نے فجر کی نماز پڑھی تو کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، حر میں زہرا نے تمہارا کون سا گناہ کیا ہے؟ ہاں حر میرے حسین نے تمہارا کون سا گناہ کیا ہے؟ ہاں میرے دوستو، یہ حر آیا. لیکن جیسے ہی حر آیا دور سے نگاہ پڑی جناب عباس کی. ادھر جناب عباس نے دیکھا، جناب عباس اٹھے. حسین نے کہا بھیا جوش نہ کرنا، میری طرف سے سلام کرنا. ہاں میرا بھیا آ رہا ہے. میرے دوستو اکبر کا جب یہ بات جناب زینب کو پہنچی تو آنو محمد کو جاؤ کہنا ماما تمہیں سلام کرتی تھی، ماما کہہ کر پکارنا، ماما اماں تمہیں سلام کہتی تھی. میرے دوستو جب آنو محمد نے کہا جناب کو ماما تمہیں اماں سلام کہتی تھی، رو کر کہا بطول کی بیٹیاں اتنی غریب ہو گئی کہ آج میں غلام کو گنہگار کو بھیا کہہ کے پکارتی ہیں. ہاں میرے دوستو حسین نے کہا حر میں نے تمہیں معاف کیا. ہائے کریم کی بیٹی. حر نے کہا مولا میں نے بڑی گستاخی کی تھی جب میں نے آپ کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا تو اسی بی بی کی رونے کی آواز آئی تھی. مولا جب تک زہرا کی بیٹی معاف نہیں کرے گی مجھے اطمینان نہیں ہوگا. درمیان میں کنات لگی، باہر حر ہے، اندر جناب زینب ہے. جیسے کہا حر بھیا زینب کا سلام، اور حر بھیا معاف کرنا، مدینہ ہوتا تو پانی پلاتی.
بھیا تو اس وقت آیا ہے جب میرے خیمے میں پانی نہیں ہے، کھانے کا سامان نہیں ہے، کھانے کا سامان نہیں ہے، تو اس وقت آیا۔ اگر مدینہ ہوتا میں آپ کو کھانا کھلاتی، میں آپ کو پانی پلاتی۔ بھیا اور میں زینب اور تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تو گھوڑے سے گرے گا میں بال کھول کے تمہارا ماتم کروں گا۔ ہاں میرا بھیا مارا گیا، ہاں میرا بھیا مارا گیا۔ ہاں حر کا ایک بیٹا جس کا نام تاریخ نے علی لکھا ہے، حر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تاریخ نے علی لکھا ہے، پہلے وہ شہید ہوا ہے، پہلے وہ شہید تھا، پہلے بیٹے کو جاؤ تم شہید ہو۔ جب جناب حر کا بیٹا جناب علی شہید ہوا ہے تو جناب حر نے اپنے بیٹے کو لیا اور کہا مولا میں اپنے بیٹے کو دفن کرتا ہوں۔ کہا حر تمہیں شریعت کا پتہ نہیں، باپ اپنے بیٹے کو دفن نہیں، اور مجھے دو میں تیرے بیٹے کو دفن کروں۔ میں کہتا ہوں مولا حسین تو کتنا غریب ہے کہ کوئی نہیں تھا عسکر کو دفن کرانے والا، آپ کے ہاتھوں پر عسکر تھا۔ آؤ میرے لال، میں کربلا میں تجھے اپنے ہاتھوں